ناظرین، میں ہوں قاضی آصف اور آج ہم بات کریں گے عالمی بینک کے سندھ میں دیے گئے قرضوں کے حوالے سے، ان کے نقصانات، وہ زحمت ہیں یا رحمت ہیں۔ ہم جب عالمی بینک کے پاکستان اور خاص طور پر سندھ میں مختلف منصوبوں کے حوالے سے قرضوں کی بات کریں گے تو بہت سے حقائق سامنے آئیں گے۔ ہم شروعات میں سندھ میں 2022 میں ہونے والی بارشوں سے کریں گے۔ ثابت ہوا کہ وہ بارشیں اور سیلاب موسمی تبدیلی کا نتیجہ تھے۔ یہ بات عالمی سطح پر مانی گئی۔ سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے بارشوں اور سیلاب سے آنے والی تباہی کا جائزہ لینے کے لیے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل بذات خود سندھ تشریف لائے اور یہاں پر مختلف گاؤں کا متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے اعداد و شمار کے مطابق سندھ میں 1,23,00,000 اس تباہی کی بارشوں کی تباہی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے جو اعداد و شمار اس حوالے سے جاری کیے تھے اس میں 1,23,00,000 لوگ متاثر ہوئے۔ ابھی جو اسکرین پہ بھی آپ دیکھیں گے، اس کو آپ کی سہولت کے لیے اسکرین پہ بھی یہ آئیں گے، تو 73 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے، 20 لاکھ سے زائد گھر برباد ہوئے۔ کیا 20 لاکھ گھر صفائے ہستی سے مٹ گئے، 33.5 لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ اب اس تباہی کا اندازہ لگائیں، اعداد شمار کو اپنے سامنے رکھیں اور پھر اس کا ایک تجزیہ کریں، اور اس میں 1,000 سے زائد لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے، جن میں بڑے افسوس کی بات ہے کہ 446 صرف چھوٹے بچے تھے۔ یہ تباہی جو ماحولیات کی وجہ سے آئی اس کو سندھ کے لوگوں نے برداشت کیا۔ اس پوری تباہی کی وجہ ثابت ہوئی ماحولیاتی تبدیلی۔ اس خطرناک موسمی تبدیلی کی بڑی وجہ فاسل انرجی، گیس، تیل، گیس اور کوئلے سے بنانے جانے والے بجلی گھر اور گاڑیاں وغیرہ شامل ہیں۔ ایک طرف اتنی بڑی تباہی ہوئی، مطلب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وجہ کیا ہے اس تباہی کی، وہ ماحولیاتی تبدیلی تھی، اور ماحول کیوں خراب ہوتا ہے اس کی وجہ فاسل انرجی کی جو ذرائع ہیں اس میں وہ ہوتا ہے، تو یہ تباہی ہو چکی اور عالمی بینک نے یہ قبول کیا۔ عالمی سطح پر ماہرین نے یہ طے کیا کہ جو کچھ سندھ میں بارشیں تباہی ہوئی ہے سندھ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں، اس کی وجہ جو ہے وہ ماحولیاتی تبدیلی ہے، اور ماحول جو خراب ہوا ہے، جو برباد ہوا ہے، اس کی وجہ فاسل انرجی کے ذرائع ہیں۔ لیکن اس کے باوجود 2024 میں ورلڈ بینک نے فاسل انرجی کے لیے قرضے جاری کر دیے۔ ایک طرف عالمی سطح پر ایک بات کی جا رہی ہے، دوسری طرف عالمی بینک نے پھر اسی فاسل انرجی پہ چلنے والے منصوبوں کے لیے قرضے جاری کر دیے۔ اب یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ عالمی بینک میں جو بیٹھے ہوئے ذہن ہیں، بہت بڑے معاشی ماہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کس انداز سے سوچ رہے ہیں۔ اس میں جو منصوبے شامل کیے گئے اس میں گھوٹکی میں گیس سے چلنے والا جو ہے وہ اینگرو پاور پلانٹ، اور جامشورو میں کول پہ چلنے والا پاور پلانٹ، اور اس کے علاوہ دیگر منصوبے بھی شامل تھے جو آگے چل کے ماحولی تباہی کا سبب بنیں گے۔ علاوہ اب یہ تو تھی ابھی کی صورتحال، ایک تباہی ہوئی، اس کی وجہ معلوم ہوئی، اس کے باوجود اس کی وجہ بننے والے ذرائع کے لیے مدد دی، مطلب لون جاری کیا عالمی بینک نے۔ لیکن اس سے قبل عالمی بینک نے کیا کیا؟ اس سے قبل عالمی بینک نے جو وابڈا کے ساتھ مل کے ان کو جو قرضہ دیا گیا وہ LBOD کی تعمیر تھی۔ LBOD 1984 میں شروع ہوا اور وہ نواب شاہ سے ہوتا ہوا جو ہے وہ بدین تک جو ہے وہ چلا گیا۔ نواب شاہ اور بیچ میں جو علاقے آ گئے اور جو سب سے بڑی تباہی مچی وہ بدین میں مچی۔ وہ جب بھی کوئی بارش ہوئی ہے، اب یہ سمندر میں جو انہوں نے قدرتی راستے چھوڑ کے یہ مصنوعی راستے جو بنائے، لیکن اس کی ڈیزائن اس طرح سے تھی کہ سمندر کا پانی سمندر میں جانے کے بجائے سمندر کا پانی واپس آبادیوں کو تباہ کر رہا تھا۔ تو یہ ایک اس حوالے سے عالمی بینک نے یہ بات قبول بھی کی کہ یہ کنسلٹنسی کی ناکامی تھی، لیکن اس کو بھگتنا پڑا
سندھ کے لوگوں کو بدین کے لوگوں کو، اور اس حوالے سے کوئی بھی امداد کے حوالے سے ورلڈ بینک کی طرف سے کوئی پلان سامنے نہیں آیا کہ وہ آئندہ ایسی چیزوں کو روکنے کے لیے کیا کریں گے۔ لیکن وہ جو چیزوں کو مستقبل میں روکے تو وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن ابھی جو نقصان ہو چکا ہے اس کا کیا کیا جائے۔ تو اب یہ صورتحال تو یہی ہے، اس ماحولی تبدیلی کی وجہ سے آنے والی تباہی کی وجہ سے سندھ کے لوگ نہیں تھے، ان پر آفت عالمی ماحولیاتی صورتحال کی وجہ سے آئی، یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، جس سے 20 لاکھ سے زائد گھر برباد ہو، 1,23,00,000 وہ لوگ متاثر ہوئے۔ ان کی بحالی کی ذمہ داری جو وجہ تھے وہی ان کی بننی چاہیے تھی، عالمی برادری کی ذمہ داری بننی چاہیے تھی، اقوام متحدہ کی ذمہ داری بننی چاہیے تھی، لیکن ہوا یوں کہ اس تباہی کا ازالہ کرنے کے لیے عالمی برادری نے جو کچھ کیا وہ اپنی جگہ، لیکن انہوں نے عالمی بینک کو آگے کر دیا کہ جس نے انٹرسٹ پہ گھر بنانے کے لیے لون دینے کا وعدہ کیا اور اس پہ ایگریمنٹ کیا سندھ گورنمنٹ کے ساتھ۔ لاکھوں گھر بنانے کے لیے جو قرضہ دیا گیا، یہ بہت یہ کہ گھر تو بننے ہیں، تباہی تو ہوئی، اب کس کو کوسیں کہ کون ذمہ دار تھا اس تباہی کا۔ لیکن یہ ورلڈ بینک نے جو لون دیا، یہ اپنا زہر پی کے سمجھیں کہ اس کے باوجود انہوں نے قبول کیا کہ لوگوں کو کم از کم گھر تو ملیں۔ اب جب گھر ملیں، یہ قرضہ پاس ہوا تو یہ قابل تعریف عمل تو ہے، لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ یہ صرف قرضہ ہے، ٹیکس پیئر کے پیسوں سے یہ ادا کیا جائے گا، جو پہلے ہی پاکستان اور سندھ جو ہے عالمی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اس میں ایک مزید اضافہ ہے، اور یہ پاکستان کی معیشت پہ ایک بہت بڑا بوجھ بھی ثابت ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عالمی بینک کو اپنے منصوبوں کی ناکامی پر کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے، عالمی بینک کو اپنے منصوبوں کی ناکامی کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور اس کا ازالہ کرے، اور جو گھروں کی تعمیر کے لیے قرضہ دیا گیا اس کو امداد میں تبدیل کیا جائے۔ ہم یہ بات کرتے ہیں جب کہ امداد میں تبدیل کیا جائے، اور یہ جو اتنا بڑا تباہی یہاں اس ایریا میں آئی ہے اس کی وجہ جو بھی ہو، لیکن ہم اگر ایک طریقے سے اگر گنوانے شروع ہو جائیں تو ورلڈ بینک کے قرضے، یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ان ایریا کے لیے رحمت نہیں زحمت بنے ہیں۔ اور اب جو میٹنگ ہو رہی ہے واشنگٹن میں، اس کے لیے ضروری ہے یہاں سے جو ہمارے نمائندے گئے ہیں، اور ظاہر ہے وہ پاکستان سندھ اور کے مفاد میں بات کریں گے، اور اس ریجن کے مفاد میں بات ہوگی، اور وہاں پہ جب یہ بات کریں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی حل ضرور نکلے گا، لیکن ہم یہاں کی صورتحال یہ ضرور بتا رہے ہیں۔ حسن جروار صاحب وہاں پر واشنگٹن ڈی سی میں ہوں گے، ان کا جو ہے وہ اعلامیہ بھی آ گیا ہے، ان کا شیڈول بھی جاری ہو گیا ہے، تو ہم یہ گزارشات رکھ رہے ہیں کہ ان گزارشات کو اپنے جو ہے وہ بحث میں زیر بحث لائیں، اور عالمی بینک کی توجہ اس جانب مبذول کرائیں۔ اب تک دے دی اجازت، بڑی مہربانی۔